آپ دیکھیں یورپ کے کتنے لوگ ہیں جو اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو حیرت میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں 73 فرقے نظر آتے ہیں، انہیں 73 اسلام نظر آتے ہیں۔ اور ایسے میں اگر وہ ہمارے مکتب کی طرف آنا چاہیں تو ہمارے مکتب تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس کیا ذرائع ہیں، ہم نے کیا کیا ہے اس کے لیے کہ اگر کوئی غیر ہماری طرف آنا چاہے تو وہ ہم تک پہنچ جائے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہمارے مکتب کو جاننے کے لیے وہ گوگل سرچ کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس وہ بھی انہی کا بنایا ہوا ہے، وہ بھی انہی کے ہاتھ میں ہے، اس میں بھی وہی انفارمیشن ہے جو انہوں نے ہمارے متعلق رکھی ہے۔ کیا وہ اس کے ذریعے سے قرآن کی امامیہ تفسیر تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا وہ اس کے ذریعے سے نہج البلاغہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا وہ اس کے ذریعے سے صحیفہ سجادیہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا وہ اس کے ذریعے سے رسالۃ الحقوق تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا وہ اس کے ذریعے سے اصول کافی تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا وہ اس کے ذریعے سے ہمارے منابع تک اور ہمارے ان ریسورسز تک پہنچ سکتے ہیں جو صحیح ہمارے شخصیت کا، ہمارے اسلام کا اور ہمارے مکتب کا تعارف کرا سکیں؟ تو ان تک اس مکتب کا تعارف کرانا یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اور میں اس منزل پہ آ کے یہ جملہ ضرور کہتا ہوں کہ سفیر امام حسین صرف مسلم ابن عقیل نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک حسین کا سفیر ہے۔ جو جہاں پہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ سفیر وہ ہوتا ہے، ایمبیسڈر وہ ہوتا ہے جو ترجمانی کرتا ہے، جو تہذیبی طور پر، ثقافتی طور پر، علمی طور پر، فکری طور پر اس شخصیت کی ترجمانی کرتا ہے، اس کا پیغام آگے پہنچاتا ہے، جس کا وہ سفیر ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک، وہ طالب علم ہو، وہ آفس میں کام کرنے والا کوئی شخص ہو، وہ کوئی تاجر ہو، جب جہاں کسی سے ملے یہ ہمارا فریضہ انتظار نہ کریں، یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جب ریسورسز آ جائیں گے تب ایسا ہوگا، بلکہ جہاں جتنا جس قدر جو کر سکتا ہے وہ اپنے اعتبار سے ان منابع کا تعارف کرائے اور ان کو بتائے کہ اگر ہمارے مکتب کا صحیح تعارف حاصل کرنا ہے تو گوگل کے اوپر بھروسہ نہ کریں، کسی غیر سے نہ پوچھیں، دوسروں سے ہمارے متعلق نہ پوچھیں، وہ نہیں بتائیں گے۔ اگر معلوم کرنا ہے تو آئیں، ہم سے معلوم کریں اور ان مکاتب کی ان کتابوں تک آئیں، ہمارے اس خزانے تک آئیں، ہمارے اس ذخیرے تک آئیں۔ نہج البلاغہ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ شیعت کیا ہے، صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ ہوگا تو معلوم ہوگا کہ شیعت کیا ہے۔ شیعت عقیدے کے اندھے پن کا نام نہیں ہے، اور شیعت کوئی آندھیوں کی زد پہ رکھا ہوا چراغ بھی نہیں ہے جسے ہوا کے جھونکے گل کر دیں۔ یہ بات بتانے اور پہچنوانے کی ضرورت ہے کہ شیعت صرف گریہ و زاری نہیں ہے، حرکت و بیداری کا نام شیعت ہے۔